قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ ایک ایسا مژدہ ہے اور ایک ایسی خوشخبری ہے کہ گناہ گار، سیاکار، خطا کار، بدکار جب یہ سنتا ہے تو ایسا خوش ہو جاتا ہے اور خوشی کے مارے آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں اور اللہ کی محبت ایسی جوش مارنے لگتی ہے۔ اپنے حبیب کو فرمایا کہ اے حبیب آپ کہہ دیجئے یا عبادی الذین، اے میرے بندو، میرے وہ بندو کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، جنہوں نے اسراف کیا ہے، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی ہے، اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، آپ ایسے بندوں سے کہہ دیجئے کہ جو گناہ گار ہیں، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ آپ گناہ گاروں سے کہہ دیجئے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ بہت مغفرت کرنے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ بڑی کمال کی خوشخبری ہے، بڑا ہی مژدہ جاں فضا ہے۔ آپ دیکھیں کیسے کیسے گناہ لوگوں سے سرزد ہوئے اور کیسی کیسی خطائیں سرزد ہوئیں، یہاں تک کہ حضرت وحشی جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، حضور کے چچا جان، پیارے چچا جان، یا حمزہ یا عم رسول اللہ، اے حمزہ، اے رسول اللہ کے چچا، آج بھی سید الشہداء کے پاس جائیں تو کیا فیوز و برکات وہاں لٹ رہے ہیں اور کیسی خلقت وہاں جمع ہے، کیا مزہ ہے سید الشہداء کی بارگاہ میں۔ تو سید الشہداء کو شہید کر دیا حضرت وحشی نے، اور بعد میں پھر وہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوا اسلام لانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس وقت تو صف کفار سے لڑ رہے تھے غزوہ احد میں، اور بعد میں پھر اپنی غلطی کا احساس ہوا، اسلام کی طرف مائل ہوئے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اسلام لانے کے لیے۔ حضور اپنے چچا سے اتنا پیار کرتے تھے، عبادت شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا سید الشہداء کی قبر پہ جانا، جایا کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے اپنے چچا سے کہ جب وحشی آئے اسلام لانے کے لیے تو اللہ کے رسول نے ان کو مسلمان تو کر لیا، لیکن فرمایا میرے سامنے مت بیٹھا کرو۔ اللہ ابھی دیکھیں ایسے کریم ہیں، ایسے کریم ہیں کہ جن کو دیکھنے کا دل نہیں چاہتا، ان کے لیے بھی رسول اللہ نے یہ نہیں چاہا کہ یہ جہنم میں جائے، اس کے لیے بھی یہ نہیں چاہا کہ یہ جہنم میں جائے، اس کو مسلمان کر لیا، جنتی بنا دیا، لیکن یہ بس فرمایا کہ میرے سامنے مت بیٹھا کرو، تم میرے سامنے بیٹھتے ہو تو میں دیکھ کے مجھے اپنے چچا کی یاد آتی ہے، مجھے حمزہ کی یاد آتی ہے تمہیں دیکھ کے، میرے سامنے مت بیٹھا کرو۔ اور پھر جو ہے وہ بہرحال بات طویل ہو جائے گی، تو حضرت وحشی کا بھی یہ دیکھیں معاملہ، اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے، ان کے کفر معاف کر دیا، سید الشہداء کا قتل معاف کر دیا اور مسلمان بنا دیا، جنتی بنا دیا، صحابی بنا دیا۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہے، صحابی بنا دیا، ٹھیک ہے نا۔ صحابی ہونا کیسا شرف ہے کہ انسان ساری زندگی سجدے میں سر رکھ کے گزارے تھے تو بھی صحابی کی خاک قدم تک پہنچ جائے، بڑی بات ہے۔ صحابی تو نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے نا۔ وہ جو ان کے، بلکہ یوں کہیں کہ جو انہوں نے سفر کیا، جو انہوں نے جہاد کیا، تو اس میں جو ان کے گھوڑے کے نال سے گرد لگ کر اڑی، اس گرد کے برابر ہو جائیں، بڑی بات ہے۔ تو ایسا شرف عطا کر دیا، صحابی بنا دیا کہ بڑے بڑے غوث، بڑے بڑے قطب، بڑے بڑے قلندر، بڑے بڑے اولیاء ان کے برابر نہیں پہنچ سکتے، ٹھیک ہے نا۔ تو سارے گناہ معاف فرما دے، یہ ہے اللہ کی رحمت۔ یعنی رسول اللہ کو اب دیکھیں نا، کل جو آیت گزری تھی کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو رسول اللہ، جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے باعث اذیت بنتے ہیں، دنیا و آخرت میں ان پہ لعنت ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، لیکن اگر وہ معافی مانگ لیں، لیکن اگر وہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو کر، اب دیکھیں یہ معاملہ پھر اگین اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضری کے وقت تک تھا، اس کو کوئی ریلیٹ نہ کرے ختم نبوت کے معاملے سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے معاملے سے، وہ ایک الگ معاملہ ہے، وہ جدا گانا ہے۔
ٹھیک ہے. بہرحال یہ ہے. اس کے علاوہ اور دیکھیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے سوا سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. شرک سے مراد کفر کے سوا اللہ سارے گناہ معاف فرماتا ہے. عشرہ مغفرت چل رہا ہے گناہ گاروں کے لیے. انتہائی زبردست خوشخبری آ گئی ہے کہ معافی مانگ لو، وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. اور وہ تو اتنا نقطہ نواز ہے، ایسا کریم ہے کہ انسان پشیمان ہو کے ایک آنسو اگر بہا دے تو رب کریم کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ بہت لمبی لمبی تسبیحیں پڑھنی ہیں، بہت لمبے لمبے سجدے کرنے ہیں. پشیمانی کے ساتھ ایک آنسو کا قطرہ جو آنکھ سے گر جائے، پشیمانی کے ساتھ ایک آنسو کا قطرہ جو آنکھ سے گر جائے، پھر بھلے اس کے گناہ سمندروں کے جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہو، وہ ایک آنکھ سے گرا ہوا قطرہ جو شرمندگی سے گرا ہو، وہ سمندروں کے جھاگ کے برابر گناہ معاف کرنے کے لیے کافی ہے. آگے فرمایا واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، کہ عمل کرو اس حکم پر کہ جو بہترین حکم تمہارے لیے نازل ہوا ہے. اتباع کرو اس حکم کی کہ جو سارے احکام میں سے بہترین ہے، اس پر چلو. تو پھر جناب تم عزیمت کے رستے پر چلے ہو. اصل میں حکم دو طرح کے ہوتے ہیں، احکام دو طرح کے. ایک ہوتا ہے رخصت کا حکم اور ایک ہوتا ہے عزیمت کا حکم. ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسافر کو رخصت عطا فرمائی ہے، کوئی حالت سفر میں ہو تو روزہ نہ رکھے، یہ رخصت ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ حالت سفر میں ہو کے بھی روزہ رکھ لے، یہ عزیمت ہے. ٹھیک ہے. یہ دونوں احکام قرآن میں موجود ہیں. اس کے لیے فرمایا کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، کہ جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو پھر بعد میں اس روزے کی قضا کر لینا بھی چھوڑ دو، یہ اجازت ہے، یہ رخصت ہے. اور اب عزیمت کا حکم سنیں. فرمایا کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر روزہ رکھ لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ٹھیک ہے نا. اس لیے کہ پھر ماہ رمضان کا روزہ تو نہیں ملے گا نا، پھر بعد میں قضا تو کر لو گے کسی اور مہینے میں، لیکن رمضان والی برکتیں تو نہیں ملیں گی. تو یہاں پر رخصت بھی ہے، عزیمت بھی ہے. چونکہ سفر میں روزہ رکھنا مشکل ہے، اس لیے رخصت بھی دے دی. اسی طرح فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم نے کسی کو صدقہ دے دیا اور اس کو ظاہر کر دیا، کسی کو بتا دیا کہ بھائی میں نے صدقات کیے ہیں، میں نے خیرات کیے ہیں، تو صدقہ تو ہو جائے گا. فرمایا فنعما ہی، ٹھیک ہے، یہ بھی نیکی تو ہے، نیکی تو ہے. احسان جتا نہیں، احسان جتانے کی بات نہیں ہو رہی، وہ تو نیکی کو ظاہر کر دیتا ہے، یعنی نیکی کے ثواب کو ظاہر کر دیتا ہے، نیکی کی برکت کو ظاہر کر دیتا ہے. بات ہو رہی ہے کہ ہم نے نیکی کی اور نیکی کر کے چھپائی نہیں بلکہ لوگوں کو بتا دی. ٹھیک ہے، فنعما ہی، نیکی تو ہو جائے گی. لیکن فرمایا وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن اگر اس کو چھپا لیتے تو یہ زیادہ اچھا ہوتا. ٹھیک ہے نا. تو چھپانا زیادہ اچھا ہے، چھپانا عزیمت ہے. چھپانا ہے بڑا مشکل کام. حاجی صاحب کے لیے بڑا مشکل ہے کہ اپنے حج کو چھپا لیں، تو نام کے ساتھ لگ جاتا ہے حاجی. اسی طرح جو ہے نا وہ لوگوں کے لیے بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ نیکی کو چھپا لیں. جب تک بتائیں نہیں تب تک مزہ نہیں آتا ہے. تو اسی لیے فرمایا کہ ٹھیک ہے اگر بتا دیا تو اتنا سخت حکم نہیں ہم دیتے کہ بتا دیا تو تمہاری نیکی ہی ختم ہو گئی، تمہارے اکاؤنٹ سے وہ مائنس ہو گئی، یہ ہم حکم نہیں دیتے. اس لیے کہ نہیں رکتی پیٹ میں مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر چھپا لیتے تو یہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. دو طرح کیا کہا. اسی طرح لوگ بات کرتے ہیں حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی رخصت کا پہلو موجود تھا. ٹھیک ہے. جان لٹا دینا اور میدان کربلا میں جا کر یزید کو پکار دینا اور مبارزت دے دینا، للکار دینا اس کو اور اس کے سارے حواریوں کو، ابن زیاد کو اور دیگر سب کو، شمر کو جا کر للکار دینا، یہ عزیمت تھی. یہ عزیمت تھی. آپ کا جو جملہ تھا کہ مثلنا، کہ ہمارا جیسا شخص، مجھ جیسا شخص اس جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا. مثلنا لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا شخص اس جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا. اس لیے کہ امام علی مقام کا ایک غیر مرتبہ تھا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب تھے. ان سے افضل اس وقت روئے زمین پر کوئی بھی نہیں تھا. افضل ترین شخصیت تھے وہ. حضور کے نواسے بھی، صحابی بھی، پھر اہل بیت کے چشم و چراغ بھی، جنتی نوجوانوں کے سردار بھی. ٹھیک ہے نا. ان سے افضل کون تھا؟
لیکن یہ رخصت بہرحال موجود تھی. اگر وہ کہتے کہ نہیں میں نہیں لڑ رہا، ٹھیک ہے تم اپنی چلاؤ، میں ادھر بیٹھا اپنے جو ہے نا وہ معاملات چلاتا ہوں، میں مدینے میں اپنے معاملات چلا لیتا ہوں، تم اپنے معاملات چلا لو، ٹھیک ہے نا. شریعت کی رخصت دیتی. لیکن رسول اللہ کے گھرانے کے لیے یہ رخصت جو تھی نا وہ شایع نشان نہیں تھی. رسول اللہ کا گھرانہ اور رخصتوں پہ چلے، وہ تو عزیمت کے راستے پر چلتا ہے، وہ عزیمت کے راہ کا مسافر ہوتا ہے. لہٰذا چلے اور اپنی جان بھی قربان کر دی، سارے اپنے گھر والوں کو، بچوں کو، بھتیجوں کو، بھانجوں کو، سب کو نانا کے دین پر قربان کر دیا، دین پر قربان کر دیا، تاکہ آئندہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ کہیں کوئی ایسا مرحلہ آ گیا تو وہ کہے کہ بھائی حضرت امام حسین کو وہ دلیل بنا لے کہ امام حسین نے بھی تو یہی کیا تھا. ایسے مشکل وقت میں وہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے تم اپنی مرضی کرو، ہم یہاں اپنا نظام بنا لیتے ہیں. وہ نکل گئے تھے، انہوں نے للکار دیا تھا سسٹم سے ٹکرا گئے تھے. وہ اصل میں سسٹم سے ٹکرائے تھے، وہ کسی شخص سے نہیں. یزید شخص کا نام نہیں تھا، یزید ایک پورے سسٹم کا نام تھا، ایک پوری فکر کا نام تھا جو اس نے وہاں پر جو ہے وہ انکلکیٹ کر دی تھی، وہاں پر اس نے ڈال دی تھی. اس نے جناب نمازوں میں تخفیف کر دی، اس نے جناب شرابوں کی اجازت دے دی اور جناب بدکاریوں کی اجازت دے دی، اور کیا کچھ اس نے کر دیا تھا. وہ ایک فکر تھی، نانا کے دین پر حرف آ رہا تھا، لہٰذا انہوں نے عزیمت کا راستہ اختیار کیا اور وہ ٹکرایا. تو اب حضور کے گھرانے کا جو طریقہ ہے وہ لوگوں کے لیے قیامت تک مشعل راہ بن گیا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ امام حسین چپ کر کے بیٹھ گئے تھے، بلکہ وہ یہ کہے گا کہ وہ جا کے ٹکرا گئے تھے. لہٰذا ٹکرا جانا یہ حسینیت ہے، ٹکرا جانا حسینیت ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح اب آگے چلیں، آگے جنتیوں اور جہنمیوں کا ذکر ہے اور احوال کا ذکر ہے کہ روز محشر جب جہنمیوں کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، کہ کافروں کو جب لشکر کی صورت میں، ایک جھنڈ کی صورت میں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها، اور جب ان کو جہنم کی طرف لے کر جائیں گے تو جہنم کا داروغہ، ان کا نام ہے مالک، فرشتے ہیں اللہ کے جو جہنم کے دروازے پر کھڑے ہیں. وقال لهم خزنتها، تو حضرت مالک کہیں گے کہ الم یاتکم رسول منکم یتلون علیکم آیات ربکم، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے تمہیں اللہ کی آیتیں تلاوت کر کے نہیں سنائی تھی؟ تو وہ کہیں گے ہاں آئے تو تھے، لیکن بس ہم پر عذاب ثابت ہو چکا تھا، یعنی ہم نہیں سمجھ سکے، بس یہی ہمارا انجام تھا. اور وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، اور متقین کو جب لے کر جنت کی طرف جایا جائے گا، وہ کیا ان کا پروٹوکول ہوگا. حتی اذا جاؤوها، جب وہ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے. وفتحت ابوابها، جنت کے دروازوں کو کھولا جائے گا. وقال لهم خزنتها، اور داروغہ جنت حضرت رضوان وہ کہیں گے سلام علیکم، السلام علیکم. اللہ اکبر، کاش داروغہ جنت کا سلام ہمیں بھی پہنچے. اسی طرح شایع نشان جنت کے دروازے پر جا رہے ہوں، داروغہ جنت حضرت رضوان کہہ رہے ہوں السلام علیکم طبتم. زبردست بھائی، ماشاءاللہ کیا زبردست کام کر کے آئے ہو تم، کیا بہترین زندگی گزار کے آئے ہو. فادخلوها خالدین، آ جاؤ یہ تمہارے لیے تو ہے سب، اب اس میں ہمیشہ رہنا ہے تمہیں، اس میں سے کبھی نہیں نکالے جاؤ گے. فادخلوها خالدین، آ جاؤ اس میں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے. اس کے بعد سورہ مومن شروع ہو جاتی ہے. سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ نے حاملین عرش فرشتوں کا ذکر فرمایا ہے. فرمایا الذین یحملون العرش، کہ اللہ کے وہ فرشتے کہ جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، عرش الہی اٹھائے ہوئے ہیں، حاملین عرش فرشتے کہلاتے ہیں. ومن حولہ، اور عرش کے ارد گرد جتنے فرشتے ہیں ان کا کام کیا ہے؟ یسبحون بحمد ربہم. اب دیکھیں، خوش ہو جائیں، خوش ہو جائیں، اللہ نے اپنے فرشتوں کے ذمے کیا کام لگایا ہوا ہے. اتنے مقدس فرشتے جو حاملین عرش ہیں، اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، ان کے ذمہ کام کیا ہے سنیں اور خوش ہو جائیں. فرمایا کہ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم. حاملین عرش اور عرش کے ارد گرد جو فرشتے ہیں، ایک کام تو وہ یہ کرتے ہیں کہ یسبحون بحمد ربہم، اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اللہ اکبر. حاملین عرش، ان کی ڈیوٹی لگا دی کہ تم نے مومنوں کے لیے دعائے مغفرت کرنی ہے.
ایمان والوں کے لیے دعائیں مغفرت کہاں ہو رہی ہے؟ عرش پر ہو رہی ہے۔ حاملین عرش ایمان والوں کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ اور کہتے ہیں ربنا وسعت کل شیء رحمتا، اے اللہ تیری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں حاملین عرش۔ فاغفر للذین تابوا، اے اللہ جو تجھ سے مغفرت مانگے اسے مغفرت عطا کر دیا کر، اے اللہ جو توبہ کیا کرے یا اللہ اس کی توبہ قبول فرما لینا۔ فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم، اور جو تیرے رستے کی طرف چلیں ان کی توبہ قبول کر لینا۔ وقہم عذاب الجحیم، اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لینا۔ ربنا وادخلہم، اے ہمارے رب ان مومنوں کو داخل کر دینا جنات عدن التی وعدتہم، ان جنتوں میں، ان باغات میں کہ جن کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہوا ہے۔ ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور صرف یہ نہیں کہ جو اس دور میں موجود ہیں ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، بلکہ ومن صلح من آبائہم، ان کے نیک آباء و اجداد جو گزر گئے ہیں ان کو بھی جنت میں داخل کر دینا۔ وازواجہم، ان کی نیک بیویاں جو گزری ہیں ان کو بھی جنت میں داخل کر دینا، اور اگر بیویوں کے لیے دعا ہے، عورتوں کے لیے دعا ہے، تو ان کے نیک شوہروں کو داخل کر دینا۔ وذریاتہم، اور صرف باپوں کو نہیں، آباء و اجداد کو نہیں، بلکہ ان کی اولاد کو بھی داخل کر دینا۔ اب قیامت تک جو اولاد آتی رہے، اور پہلے جو آباء و اجداد گزر چکے ہیں سب کے لیے دعا کر رہے ہیں فرشتے۔ اس سے ایصال ثواب بھی پتہ چلتا ہے۔ ایصال ثواب کیا ہے؟ بنیادی طور پر اپنے نیک عمل سے کسی کو فائدہ پہنچانا، بس یہ ایصال ثواب۔ اتنی چھوٹی سی تعریف ہے، اپنے نیک عمل سے کسی کو فائدہ پہنچانا۔ اپنے نیک عمل کا فائدہ، یا یوں کہہ لیں کہ اپنے نیک عمل کا فائدہ کسی دوسرے کو پہنچا دینا، ٹھیک ہے؟ تو وہ دعائیں کر رہے ہیں، ان کی دعاؤں کا فائدہ گزشتہ کو بھی پہنچ رہا ہے جو مرحومین ہیں، ٹھیک ہے؟ ایصال ثواب ان کو بھی کیا جا سکتا ہے جو گزر چکے ہیں، ایصال ثواب ان کو بھی کیا جا سکتا ہے جو حاضر ہیں، جو موجود ہیں، جو زندہ ہیں، اور ایصال ثواب ان کو بھی کیا جا سکتا ہے جو بھی پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں۔ سب کو کیا جا سکتا ہے۔ بھائی نیک عمل سے فائدہ پہنچانا، دعا کا فائدہ گزشتہ لوگوں کو بھی پہنچایا جا سکتا ہے، موجودہ لوگوں کو بھی پہنچایا جا سکتا ہے، اور آنے والے لوگوں کو بھی پہنچایا جا سکتا ہے، سب کو پہنچایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما دے، ولوالدی، میرے والدین کی، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، قیامت تک جتنے ایمان والے آئیں گے سب کی مغفرت فرما دے۔ تو اپنے لیے بھی دعا، حاضرین کے لیے بھی دعا، غائبین گزشتہ لوگوں کے لیے بھی دعا، اور جو ابھی تک دنیا میں آئے ہی نہیں ان کے لیے بھی دعا۔ لہٰذا ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے اللہ ہمارے والدین کی بھی مغفرت فرما دے، اور جو ابھی تک آئے ہی نہیں ہیں یا اللہ ان کو بھی معاف فرما دینا، ان کی بھی مغفرت فرما دینا، اور ہماری نسلوں میں ایسے لوگ پیدا فرمانا کہ جو تیری اتباع کریں، تیرے حبیب کی اتباع کریں، تیرے حبیب کے دیوانے ہوں۔ ہماری نسلوں میں کوئی بھی قیامت تک گستاخ رسول پیدا نہ فرمانا، سب محبین رسول پیدا فرمانا، عاشقان رسول پیدا فرمانا، حضور کے دیوانے پیدا فرمانا، اولیاء اللہ کے دیوانے پیدا فرمانا۔ یہ دعا کرنی چاہیے اللہ کی بارگاہ میں۔ اور دعا کا معاملہ تو یہ ہے، فرمایا کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، یہ بھی اسی کے آگے آیت ہے کہ تمہارے رب نے کہا ہے، وقال ربکم، تمہارے رب نے کہا ہے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ اب بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم دعا تو کرتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ دعا کرنے کے کچھ پروٹوکولز ہیں، کچھ آداب ہیں، ان آداب کی رعایت کرتے ہوئے اگر دعا کریں گے تو ضرور قبول ہوگی۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ رب کریم دعا کو قبول نہ فرمائے، وہ تو کہہ رہا ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ رب دعا قبول نہ کرے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں دعا کے آداب ہیں، آداب کے ساتھ دعا کرو، آگے پیچھے درود شریف پڑھ کے دعا کرو، شروع میں بھی درود پڑھو، آخر میں بھی درود پڑھو، بیچ میں اپنی دعا کو ڈال دو۔ درود تو قبول ہی قبول ہے، درود تو قبول ہی قبول ہے۔ تو اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ آگے والے کو اور پیچھے والے کو قبول کر لے، بیچ والے کو چھوڑ دے۔ آگے پیچھے درود پڑھ کے دعا کرو انشاءاللہ بلا پر۔ دعا کرتے وقت اپنی توجہ حاضر رکھنی چاہیے اللہ کی بارگاہ میں۔ جب دعا کر رہے ہیں اے اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما، تو اس وقت توجہ پوری اللہ کی بارگاہ میں ہونی چاہیے۔ اے اللہ، جب انسان کہے اے اللہ تو بس اللہ کو اپنے سامنے جانے، اللہ کو حاضر جانے کہ میں اپنے رب سے دعا کر رہا ہوں، میرا رب میری دعا کو سن رہا ہے اور قبول فرمائے گا۔ پھر دیکھیں کیسے قبول نہیں ہوتی۔ ہم دعا کر رہے ہیں اللہ
اللہ مجھے رزق میں میرے رزق میں برکت عطا، اس سے باتیں بھی کر رہے ہیں، ادھر بھی دیکھ رہے ہیں ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، دل کہیں اور لگا ہوا ہے، دماغ کہیں اور لگا ہوا ہے، دعائیں بھی چل رہی ہیں، ایسی دعائیں رد ہو جاتی ہیں، کسی کام کی نہیں ہے۔ آداب کے ساتھ دعا کریں، اور دعا جو ہوتی ہے وہ جب قبول بھی ہو جاتی ہے تو قبول ہونے کا مطلب ہمیشہ اظہار نہیں ہوتا، ظہور نہیں ہوتا۔ یعنی اگر ہم نے دعا کی اللہ میرا یہ کام ہو جائے، مجھے یہ چیز مل جائے، تو اب دعا کی قبولیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز مل بھی جائے گی۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ دعا قبول ہو گئی ہو لیکن وہ چیز ہمیں نہ ملے، ایسا ہو سکتا ہے۔ اچھا، پھر قبولیت کا مطلب کیا ہوا؟ پھر قبولیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات ہماری دعاؤں کو قبول تو فرما لیتا ہے لیکن ہمارے حق میں جو چیز بہتر ہے ہمیں وہ عطا فرماتا ہے۔ ہم مانگتے کچھ ہے ملتا کچھ ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ یار اچھا ہوا یہ نہیں ملا، اچھا ہوا یہ کام نہیں ہوا، میں مانگ رہا تھا، میں چاہ رہا تھا کہ یہ گاڑی مل جائے، میں چاہ رہا تھا کہ یہ والا گھر مل جائے، میری بڑی خواہش تھی کہ فلاں جگہ میرے بچے کا رشتہ ہو جائے، ہے نا، میری بڑی خواہش تھی کہ یہ ہو جائے، یہ کام ہو جائے، یہ کام ہو جائے، لیکن بعد میں انسان کہتا ہے یار اچھا ہی ہوا نہیں ہوا، فلاں جگہ میری نوکری ہو جائے، میں نے انٹرویو دیا ہوا ہے، بس یار دعا کرو میری فلاں جگہ نوکری ہو جائے۔ نہیں ہوتی، اس وقت تو وہ ڈسہارٹ ہوتا ہے، اس وقت اپسیٹ ہوتا ہے، لیکن بعد میں ایسا اس کے لیے معاملہ بنتا ہے، وہ کہتا ہے اچھا ہی ہوا نہیں ہوا، اگر ہو جاتا تو میں پھنس کے رہ جاتا، اچھا ہی ہوا کہ نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے وہ دعا قبول فرما لی تھی اور آپ کو آپ کی طلب سے بہتر عطا فرمایا تھا، طلب سے بڑھ کر عطا فرمایا تھا۔ اب انسان جلد باز ہے، انسان کو سمجھ نہیں آتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہی سب سے اچھا ہے، لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ اس کے حق میں کیا اچھا ہے۔ اللہ نے اس چیز کو ٹالا اور اس کو بہترین عطا فرما دیا اس کے بدلے میں۔ یہ بھی دعا کی قبولیت کا ایک طریقہ ہے، ایک انداز ہے۔ اسی طرح بعض اوقات ہماری دعا کی قبولیت ایسے بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کو اس دعا کی برکت سے ٹال دیتا ہے، یہ بھی دعا کی قبولیت کا انداز ہوتا ہے۔ اگر ہمارے راستے میں مشکل نہیں آ رہی تو یہ بھی ایک بات ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہیں، یہ بھی اس کا ایک انداز ہے۔ اور دعا کبھی کبھی ایسے بھی قبول ہوتی ہے کہ دنیا میں اس کا نتیجہ نظر ہی نہیں آتا، آخرت میں جب انسان مر کے پہنچے گا اللہ کی بارگاہ میں تو وہاں دیکھے گا کہ نیکیوں کا ایسا ڈھیر لگا ہوا ہے، اجر کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اجر کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ انسان کہے گا کہ یا اللہ اتنا اجر تو میں نے کمایا بھی نہیں تھا، اتنا تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں تھا، یہ اتنا اجر کہاں سے آ گیا؟ تو اللہ فرمائے گا یہ تیری وہ دعائیں تھیں جو تو دنیا میں مانگتا تھا لیکن ہم نے قبول نہیں فرمائی تھیں اور تجھے چھوڑ دیا تھا پریشانی میں، تکلیف میں، اس پر اجر ہوا، وہ اجر ہم نے اٹھا کے تیرے لیے آخرت میں رکھ لیا، تیری دعائیں ہم نے اٹھا کے ذخیرہ کی۔ تو پھر اس وقت انسان کہے گا کہ کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہ ہوتی، ساری اٹھا کے آخرت کے لیے رکھ لی جاتی، ساری مجھے یہیں مل جاتی۔ تو انسان جلد باز ہے، جب آخرت میں دیکھے گا اپنا اجر تو کہے گا کہ کاش مجھے دنیا میں کوئی اجر نہ ملتا، میں تڑپتا رہتا، کٹ جاتا، مر جاتا، سڑ جاتا، مجھے کچھ نہ ملتا، سارا اٹھا کے یہیں دے دیا جاتا، لیکن ابھی کہتا ہے کہ سارا مجھے یہیں مل جائے۔ بات کا بعد میں دیکھیں گے، وہ تو بن دیکھے کا سودا ہے، وہ تو آخرت کا سودا ہے، وہ وہاں کا وہاں دیکھیں گے یار، ابھی یہاں تو ملے، اور وہاں جا کے کہے گا، وہاں سمجھ میں آئے گی جب آنکھیں کھلیں گی، پھر کہے گا کہ کاش دنیا میں کچھ نہ ملتا، سارا مجھے یہیں مل جاتا۔ آخری آیت پر بس گفتگو کریں گے، مضامین بہت سارے ہیں۔ سورہ حمیم سجدہ شروع ہو جاتی ہے، اور سورہ حمیم سجدہ میں ایک ایسی زبردست آیت ہے، فرمایا کہ وقال الذین کفروا ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلہما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین، کہ روز محشر کافر کہیں گے کہ اللہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا ان کو ذرا ہمارے سامنے تو لے کر آ، ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، جن شیطانوں نے ہمیں گمراہ کیا اور جن انسانوں نے ہمیں گمراہ کیا ان کو ذرا ہماری آنکھوں کے سامنے تو لے کر آ۔ کیوں؟ کیا کرنا ہے بھائی؟ نجعلہما تحت اقدامنا، ہم انہیں اپنے قدموں کے نیچے روندیں گے۔ یہ اس وقت خواہش ہو رہی ہوگی کہ اس کی وجہ سے میں جہنم میں جا رہا ہوں، اچھا خاصا میں جنت کے راستے پر چلتا، اچھا خاصا میں جا رہا تھا، اس کی وجہ سے میں جہنمی بن گیا۔ ٹھیک ہے نا، بعض اوقات دوست بھی گمراہ کرتے ہیں، یہ تو خیر بات کافروں کی ہو رہی ہے خاص، لیکن مسلمان بھی تو جہنم میں جائیں گے نا، ٹھیک ہے نا، اگرچہ اپنی سزا کاٹ کے سزا پا کے پھر جنت میں چلے جائیں گے، کچھ وہ ہوں گے خوش نصیب کے جو اول دخول جنت میں جا رہے ہیں، جو جہنم دیکھیں گے ہی نہیں، ٹھیک ہے، جو جہنم دیکھیں گے نہیں، سیدھے جنت میں۔
کچھ وہ ہوں گے جن کے اعمال ہی جنتیوں والے ہوں گے، وہ اپنے اعمال کی بدولت سیدھے سیدھے جنت میں جا رہے ہوں گے، ان کو اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں مل جائے گا، کامیاب ہو جائیں گے، سیدھے سیدھے جنت میں جا رہے ہوں گے، وہ جہنم کی شکل بھی نہیں دیکھیں گے۔ اچھا کچھ وہ ہوں گے کہ جن کے اعمال تو ایسے نہیں ہوں گے کہ جنت میں جائیں، لیکن اللہ کی رحمت ہو جائے گی، اللہ کا فضل ہو جائے گا، تو ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور چلے جائیں گے جنت میں۔ ایسا بھی ہوگا کہ اپنے اعمال تو اس قابل نہیں ہیں، لیکن کسی شخص نے اس کی غیبتیں بڑی کی ہوئی تھیں، کسی شخص نے اس کا قرضہ لے کے کھا لیا تھا، اب جناب وہاں پر جب حساب کتاب ہوگا کہ لاؤ بھائی نکالو اس کا، اب وہاں پہ پیسے تو چلنے نہیں ہیں، درہم و دینار تو چلنے نہیں ہیں، وہاں تو نیکیوں سے حساب ہوگا کہ بھائی جتنا تم نے قرضہ اس کا لیا تھا اور کھا گئے، تم نے پیسے واپس نہیں کیے، نیکیاں نکال دو ذرا اس کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دو۔ اب اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں جمع ہو رہی ہیں، اب جناب وہ کریڈٹ میں چلا گیا، اکاؤنٹ اس کا بڑھ گیا، ٹھیک ہے نا، اب جناب ہو گیا جنتی، وہ جا رہا ہے اب خوشی خوشی، ٹھیک ہے نا۔ بعض وہ ہوں گے، میں نے عرض کیا کہ اللہ کی رحمت سے ویسے ہی چلے جائیں گے اللہ کے فضل سے کہ چلو بھائی۔ اچھا ایسے بھی ہوں گے کچھ کو، جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، چھوٹے بچوں کا انتقال ہو جاتا ہے، نابالغ نومولود بچوں کا انتقال ہو جاتا ہے، تو یہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، یہ بھی اپنے والدین کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ان کے بارے میں کہ ان کو حکم ہوگا جاؤ بھائی جنت میں جاؤ، بچوں کو، یہ جنت کے دروازے پہ جا کے کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اللہ اس وقت تک اندر نہیں جائیں گے جب تک اپنے والدین کو ساتھ نہ لے جائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑی تکلیف کی بات ہوتی ہے، چھوٹے بچے اگر انتقال کر جائیں بڑی تکلیف کی بات ہوتی ہے۔ لیکن ابھی میں کل ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا، کسی نے کہا کہ ایک پوسٹ لگائی ہوئی تھی، کہا کہ تیسری نومولود بچی اللہ کے حوالے ہے۔ پہلے ایک بیٹا پیدا ہوا، شاید محمد نام رکھا، پھر بیٹی پیدا ہوئی فاطمہ نام رکھا، پھر بیٹی پیدا ہوئی شاید عائشہ نام رکھا یا مریم نام رکھا۔ تیسرا نومولود بچہ، تیسری نومولود اولاد اللہ کے حوالے، اور اس پر وہ اتنا مطمئن تھا، اس نے حدیث بھی ساتھ میں لگائی ہوئی تھی کہ بھائی میرے لیے تو بخشش کا دروازہ کھل گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دین ہے کہ جو انسان کو ثابت قدم رکھتا ہے اور مطمئن رکھتا ہے۔ وہ دیندار شخص تھا، اس لیے وہ اللہ کے فیصلے پر مطمئن ہو گیا اور اجر آخرت پر مطمئن ہو گیا، اس نے اس سودا قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے یہ سودا مجھے قبول ہے، یہاں میں تکلیف برداشت کر لوں گا، وہاں یہ میرے لیے جا کے جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں گے۔ اور اگر کوئی شخص بے دین ہوتا تو وہ ایسا روتا، اللہ سے شکوے کرتا، وہ کہتا کہ مجھے یہ تکلیفیں کیوں دی ہیں۔ اس طرح کے لوگ جملے کہتے ہیں، معاذ اللہ میں نے کیا بگاڑا تھا، میرا ایسا کیوں ہو رہا ہے، فلاں کا ایسا نہیں ہوا، کسی کا ایسا نہیں ہوا، میرا ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اس طرح کے جملے لوگ کفریات کہہ دیتے ہیں ایسے موقع پہ تکلیف میں۔ لیکن اگر کوئی چیز انسان کو اس موقع پہ مطمئن کرتی ہے وہ دین ہے، دین کا شعور بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ تو بہرحال یہ جو اولاد ہوگی یہ جا کے جنت کے دروازے پہ کھڑی ہو جائے گی، کہیں گے کہ اس وقت تک ہم اندر نہیں جائیں گے جب تک اپنے والدین کو نہ لے جائیں۔ ان کو بہت کہا جائے گا جاؤ بھائی جاؤ 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 جاؤ، نہیں جائیں گے نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ حدیث شریف میں تو یہاں تک آتا ہے کہ وہ اللہ سے مکالمہ کرے گی، نہیں ہم نہیں جائیں گے، کہا جاؤ، جیسے بچوں کی عادت ہوتی، ضد کرے گی، ٹھیک ہے نا۔ حدیث شریف میں تو ایک لفظ ہے، اس کا ترجمہ اردو میں مجھے مناسب نہیں ملتا، اس لیے میں وہ لفظ استعمال نہیں کر رہا۔ ضد کا ترجمہ، ضد کا لفظ چلے پھر بھی ٹھیک ہے، ضد کریں گے اللہ سے، ٹھیک ہے نا، کہ نہیں ہم ان کو لے کے ہی جائیں گے، تو یہ بھی ایک انداز ہے۔ اور پھر ایسے بھی ہوں گے کہ جن پہ جہنم ثابت ہو چکی ہوگی، پکے جہنمی ہو چکے ہوں گے، کوئی صورت بظاہر نہیں نظر آ رہی ہوگی، وہ حضور کی شفاعت سے جنت میں چلے جائیں گے۔ شفاعت کا دروازہ بھی تو کھلے گا، اور شفاعت کا دروازہ تو جب کھلے گا وہ تو ایسا کھلے گا کہ جہنم میں جاتا 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 وہاں سے موڑ دیا جائے گا جنت کے راستے پر۔ کیا ہوا بھائی اچانک حضور نے اس کی شفاعت کر دی، چلو بھائی سفارش ہو، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ۔ حضور کی شفاعت میں اتنا ذوق ہوگا اور ایسا لطف ہوگا کہ بندہ کہے گا یار کاش میرے نام اعمال میں گناہ ہوتے اور حضور سے شفاعت لے کے پھر جاتا ہے، ڈائریکٹ نہیں جاتا، پہلے حضور سے شفاعت لیتا، پہلے حضور کی زبان سے کسی کا نام ادا ہو جائے کہ بھائی اس کو چھوڑ دیجئے، اس کو بخش دیجئے، اس کا تو اپنا مزہ ہے نا، حضور کہیں سفارش کریں کہ اللہ یہ میرا امتی ہے اس کو چھوڑ دیں، اس کا اپنا مزہ ہے۔ ایک ہے کہ ٹھیک ہے بھائی کامیاب ہو گیا چلا گیا، ایک یہ کہ حضور کہہ رہے ہیں یہ میرا امتی ہے اللہ اس کو جانے، اس کا اپنا مزہ۔ تو یہ بھی ایک تصور پیش کیا ہے عاشقوں کے امام نے، اور جناب
اس طرح کے اور بہت سارے محشر کے تصورات ہیں کہ کسی کے پاؤں کی بیڑی وہ کاٹتے ہوں گے، کوئی اسیر غم ان کو پکارتا ہوگا، کسی کے پاؤں میں بیڑیاں ڈل چکی ہوں گی. وہی جو میں کہہ رہا ہوں ہے نا کہ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ. اس کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دو. سورہ حاقہ کے اندر 29ویں سپارے میں اس کے بارے میں آئے گا کہ پکڑ کے اس کو لے جاؤ گھسیٹتے ہوئے، پیشانی کے بل گھسیٹتے ہوئے لے کے جاؤ اس کو، اس کے پاؤں کے اندر بیڑیاں ڈالو اور لے جا کے اس کو جہنم میں پھینک دو. فرشتے لے جا رہے ہوں گے. کسی خوش نصیب کے بارے میں اچانک حضور کی شفاعت آ جائے گی تو اس کی بیڑیاں کاٹ دی جائیں گی اور پھر عزت و احترام سے اس کو جہنم کے بجائے جنت کے راستے پہ چلا دیا جائے گا. تو کسی کے پاؤں کی بیڑی وہ کاٹتے ہوں گے، کوئی اسیر غم ان کو پکارتا ہوگا، کوئی کہیں بیٹھا ہوا کہہ رہا ہوگا کہ یا رسول اللہ مجھ پہ بھی نگاہ کرم. کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر آنا لہا ہوگا. حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے، آپ کو اللہ نے خلیل اللہ بنایا ہے، آپ خلیل ہیں، ہماری شفاعت کریں. حضرت آدم کے پاس جائیں گے، آپ صفی اللہ ہیں، ہماری شفاعت کریں. حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آپ نجی اللہ ہیں، ہماری شفاعت کریں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے آپ ذبیح اللہ ہیں، ہماری شفاعت کریں. حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے، آپ روح اللہ ہیں، ہماری شفاعت کریں. حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے، آپ کلیم اللہ ہیں، ہماری شفاعت کریں. یہ سب کہیں گے کہ بھائی یہ منصب آج ان کا ہے، وہاں جاؤ. آج حبیب اللہ کے پاس جاؤ، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. یہ اس دن خلیل اللہ بھی کہہ رہے ہوں گے، اس دن خلیل اللہ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ بھائی آج جو منصب ہے نا وہ ان کا ہے. آج بزم محشر ان کے لیے سجائی گئی ہے. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. سب کو جمع کیا ہے کہ آؤ دکھاؤں محبوب کیسا ہوتا ہے. تو آج سب کو اس وجہ سے جمع کیا ہوا ہے کہ سب ان کی شان محبوبی دیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. جہنم میں جاتے ہوئے کہ پاؤں کی بیڑیاں کاٹ رہے ہیں، اور کوئی جناب کوئی حوض کوثر پہ پکار رہا ہے، کوئی کہیں پکار رہا ہے، کوئی کہیں بیٹھا ہوا ہے. تصور کریں کہ ایک شخص جس کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے جہنم کا، وہ کہیں بیٹھا ہوا رو رہا ہے، کہیں کسی کونے میں بیٹھا ہوا ہے. نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں مل گیا، بائیں ہاتھ میں مل گیا، سب کے سامنے رسوا ہو رہا ہے، جہنم کا فیصلہ آ گیا ہے. ایک کہیں کونے میں بیٹھا ہے بے یارو مددگار، رو رہا ہے، پریشان ہے. حکم ہو گیا ہے، فرشتے پکڑ کے لے جا رہے ہیں، کیسا مچل رہا ہے، اور اچانک اس کو حضور کی شفاعت مل جائے. سبحان اللہ. تو یہ منظر ہے کہ وہ لوگ کہیں گے کہ اللہ سامنے لے کے آئے ان کو، آج ہم قدموں تلے رو دیں گے. اور پھر اگلی جو آیت ہے کہ ارین الذین اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اپنے اس قول پر ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے پاس فرشتے آئیں گے اور فرشتے کہیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں. یہ وہی خوف اور حزن والی بات ہے کہ جو اللہ نے اپنے اولیاء کے بارے میں کہی ہے، اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں ہے، غمگین نہیں ہوں گے. یہاں پر بھی وہی ہے، اللہ تحزنوا، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہیں کرنا اور غم مت کرنا. وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، فرشتے ایسے شخص کو جنت کی خوشخبری سنائیں گے اور یہ بھی کہیں گے ساتھ میں کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں، آخرت کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہوں گے. ٹھیک ہے نا. یہ کس شخص کے لیے ہیں خوشخبریاں؟ کہ جس نے کہا ربنا اللہ ثم استقاموا، ہمارا رب اللہ ہے اور پھر ڈٹ گیا اس بات پہ. یہ آسان کام نہیں ہے. بظاہر کہنے میں بہت آسان لگ رہا ہے، ہمارا رب اللہ ہے اور پھر ڈٹ جائے اس پہ، اس بات پہ ڈٹ جائے. جہاں کہیں کوئی مشکل آئے کہے کہ نہیں میں اپنے رب کا بندہ ہوں، میں یہ غلط کام کر ہی نہیں سکتا. یہ ہے ثم استقاموا، ڈٹ جائے. ربنا اللہ ربنا اللہ ربنا اللہ، تو سب کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے ہمارا رب اللہ ہے، لیکن جب پڑتی ہے نا سر پہ پھر کوئی رستہ ڈھونڈتے ہیں، پھر دو نمبریاں کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. پھر رب سے شرماتے نہیں، پھر رب سے ڈرتے نہیں. وہ شخص کہ جب اس کے سر پہ پڑے مشکل اور پھر وہ کہے کہ نہیں میں اپنے رب کا بندہ ہوں، میں یہ غلط کام نہیں کر سکتا، یہ ہے ثم استقاموا. اللہ کریم ہم سب کو کلمے پر استقامت عطا فرمائے.